بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں لے کر آئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو اس قدر قریب سمجھ کے ہر وقت یہ خیال رہے کہ اب موت آئی، اور جہاں تک ہو سکے نیک کام کرتا رہے اور زندگی کو آخرت کے کاموں میں لگائے جا، خبر نہیں موت کب آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کی چیزیں تو بہت ہیں جن کی ذمہ داری بھی یہی مجھ پر بہت ہے، لہٰذا آپ مجھ کو ایک ایسی چیز بتا دیجیے کہ میں اس میں لگا رہوں جو میری نجات اور رفع درجات کے لیے کافی ہو۔ آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ خدا کی یاد میں تر رہنی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرما دیجیے اور وہ مختصر ہو۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز پڑھنے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ جیسے تو سب چیزوں کو چھوڑ چکا، اور ایسی گفتگو نہ کر جس کی کل ازر خواہی کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں حاصل کرے، پھر ان پر خود عمل کرے یا کسی ایسے شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں 5 انگلیوں پر گنائیں۔ حرام چیز سے بچ، تو سب سے زیادہ عابد ہوگا۔ جو خدا نے تجھے دیا ہے اس پر راضی رہے تو سب سے زیادہ مالدار ہوگا۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن ہوگا۔ لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو مسلم ہوگا۔ زیادہ نہ ہنس، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے دل کھل جاتا ہے وہ غلط سمجھتے ہیں، یعنی اس کی آرزو نہ کر بلکہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس پر قناعت کر۔ حضرت عمرو بن مومن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت سمجھ، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالدار کو تنگدستی ہو جانے سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا، لہٰذا تم باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پر ترجیح دو اور اس سے ہی محبت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، مسکین کو بغیر کچھ دیے واپس نہ کرنا، ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دیا کر۔ پھر فرمایا اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کر اور ان کو اپنے سے قریب کر، کیونکہ قیامت کے دن خدا تجھے اپنے قریب کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بددین کی نعمت، دولت، اعزاز وغیرہ دیکھ کر رشک نہ کر، کیونکہ تجھے پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد خدا کے پاس اس بددین کے لیے ایک قاتل یعنی دوزخ ہے جس کے عذاب کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کچھ بھی اہمیت نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کو حکم فرمایا۔ مجھے حکم دیا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے قریب رہو، اور حکم دیا کہ دنیاوی حالتوں میں اسے دیکھو جو مجھ سے کم ہو، اور اسے نہ دیکھو جو مجھ سے مال و دولت وغیرہ میں بڑھا ہوا ہو، اور حکم دیا کہ میں صلح رحمی کروں یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں اور ان کا دھیان رکھوں اگرچہ رشتہ دار مجھ سے منہ موڑ لیں، اور حکم دیا کہ سچ کہو اگرچہ کڑوا لگے، اور حکم دیا کہ اللہ کے حکم کے بارے میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے نہ ڈرو، اور حکم دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ مزے اڑانے سے بچنا، کیونکہ اللہ کے بندے مزے اڑانے والے نہیں ہوتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یمن جانے کے لیے رکاب میں قدم رکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو آخری وصیت یہ فرمائی کہ اے معاذ، لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ
اے لڑکے، اللہ کے حق کی حفاظت کر، خدا تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو خدا تیرے سامنے ہوگا، اور جب تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد چاہیے ہو تو اللہ سے مدد چاہ، اور خوب سمجھ لے کہ اگر سارے انسان مل کر تجھ کو کوئی نفع پہنچانے کا ارادہ کریں تو تجھ کو اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب جمع ہو کر بھی کوئی تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے فیصلے لکھے جا چکے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ روح الاقدس حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ بے شک کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنے رزق جس قدر اس کے مقدار میں لکھا ہو پورا نہ کر لے۔ پھر فرمایا کہ خبردار، اللہ سے ڈرو اور روزی کمانے میں اچھی راہ اختیار کرو، اور رزق کا دیر سے ملنا تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمانے لگو اور رشوت و سود وغیرہ کے ذریعے پیٹ بھرنے کو تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو اللہ اس کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی چیزوں میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے درجے میں ہے، اور اس کو نہ دیکھو جو تم سے بڑا ہوا ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے اللہ کی اس نعمت کی تحقیر نہ کرنے پاؤ گے جو اس نے تم کو دی ہے، یعنی اگر تم مالدار پر نظر ڈالو گے جو تم سے مال میں بڑھا ہوا ہے تو تم دل میں کہو گے کہ خدا نے اس قدر نعمتیں دی ہیں ہمیں نہیں دی، اور اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کی توہین کرو گے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، نعمتیں تو دراصل امرہ کو ملی ہیں، اس لیے امرہ پر نظر نہ کرو بلکہ اس کو دیکھو جو تم سے مال وغیرہ میں کم ہے تاکہ خدا کا شکر ادا کر سکو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جائیداد حاصل نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا میں دل لگا لو گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو کسی گورے اور کالے سے بہتر نہیں، ہاں اگر پرہیزگاری میں بڑھ جائے تو بہتر ہو سکتا ہے، یعنی بہتری اور برتری کا معیار رنگ پر نہیں بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے: پوشیدہ اور ظاہراً اللہ سے ڈرو، غصہ اور رضامندی دونوں حالتوں میں انصاف کا کلمہ کہو، یعنی غصے میں بے ہوش ہو کر بے انصافی کی بات نہ کہو، تنگ دستی اور مالداری میں دونوں حالتوں میں درمیانی راہ اختیار کرو، جو مجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق باقی رکھو، جو میرا حق چھین لے اور مجھے محروم رکھے اس کو اس کا حق دو، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، میری خاموشی غور و فکر ہو، میرا بولنا اللہ کا ذکر ہو، میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ بھلائی کا کام کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے یاد رکھنے کا خوب دھیان رکھو، کیونکہ قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ چھوٹ کر چلے جانے سینے سے نکل جانے میں ان اونٹوں سے بھی زیادہ سخت ہے جو اپنی رسیوں سے چھوٹ کر بھاگ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تجھ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا ڈر تیری ہر چیز کے لیے زینت ہے۔ میں نے عرض کیا اور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف پڑھا کر اور اللہ عز و جل کا ذکر کیا کر، اس سے آسمان میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ میں نے عرض کیا اور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ خاموش رہا کر، اس سے شیطان دور ہوگا اور دین کے بارے میں تیرے غیب سے مدد ہوگی۔ میں نے عرض کیا اور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچ کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق کہو اگرچہ کڑوا لگے۔ میں نے عرض کیا اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کے حکم کے بارے میں کسی کو برا کہنے والے کو برا کہنے سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دوسروں کا وہ عیب نہ پکڑو جو تجھ میں ہے۔ حضرت وصالہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ممکن ہے کہ خدا اس پر رحم فرمائے اور تجھے مصیبت میں مبتلا فرما دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سے ڈرتا رہے چاہے کسی جگہ بھی ہو، اور گناہ کے بعد نیکی کر، اس سے گناہ مٹ جائے گا، اور لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ میل جول کر۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کہہ لے پھر اس پر قائم رہ، یعنی ہر کام اور ہر بات میں ایمان کو پیش نظر رکھ اور کوئی کام ایمان کے احکام کے خلاف نہ کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کر، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی قساوت یعنی سختی کا سبب ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک سخت دل والا خدا سے سب سے زیادہ دور ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور آپ سے سوال کیا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھ، اپنے گھر میں بیٹھا رہ، فتنوں اور دنیا کے فضول دھندوں اور آخرت سے ہٹانے والی چیزوں سے بچنے کے لیے یہ حکم فرمایا، اور اپنے گناہ پر رویا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہدیہ لیا دیا کرو، کیونکہ ہدیہ دل سے کینوں کو دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی ہدیہ کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کے کھر کا آدھا حصہ ہی ہو۔ حضرت جابر بن سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو گالی ہرگز نہ دے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھ، اور فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی سے ہنسنے کھیلنے والے مسکراتے چہرے سے بات کرے تو یہ بھی بھلائی ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے تہمت آدھی پنڈلی تک باندھا کر اور اس پر عمل نہ کرے تو ٹخنوں تک باندھ لے، اور ٹخنوں سے نیچے تہمت لٹکا، کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تیرا کوئی عیب جتا کر تجھے عیبدار بتائے تو اس کا عیب بیان کر کے اس کو عیبدار نہ بنا، ایسے کرنے سے تجھے اجر ملے گا اور اس کے اس فعل کا وبال اسی پر ہی ہوگا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی چیز بتا دیجیے جس کے ذریعے کچھ نفع حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہو کہ سختی کے کاموں پر خدا اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ عیش کے زمانے میں کثرت سے دعا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت آنے سے پہلے صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ صدقہ مثل اونچی دیوار کے ہو جاتا ہے، اس کو بلا پھاند کر نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 دن تک مجھ سے روزانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے کہ اے ابو ذر، جو بات تجھ سے بعد میں کہی جائے گی اس میں غور کرنا۔ پھر جب 7واں دن ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو ظاہراً و باطن اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب تو گناہ کر بیٹھے تو اس کی بعد نیکی بھی کر، اور ہرگز کسی سے کسی چیز کا بھی سوال نہ کر، اگرچہ سواری پر ہونے کی حالت میں تیرا کوڑا اگر گر جائے اور تجھ کو اتر کر اٹھانا پڑے۔ پھر فرمایا کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا، کیونکہ خیانت ہونے کا احتمال ہے، اور 2 آدمیوں میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ظالم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔